سورہ نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے، سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں، پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ظاہر ہے ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہوگی، تو دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے۔ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو یعنی غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔